ضلع گوجرانوالہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے سرپرست ڈاکٹر محمد ابو بکر نیّر صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر محمد ابو بکر نیّر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجزاء الاحسان الا الاحسان، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام، صاحب صدر اور تمام رفقا، دو تین پہلو تھے جس پر میں چاہ رہا تھا بات ہو جائے۔ ایک ان میں سے سب سے پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنسی، اس کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس میں علماء حقہ کی ذمہ داریاں، اور دوسرا جو سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا پہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کا محاسبہ اور محاکمہ، اور ان کے جو بڑھنے کے کازز اور ریمیڈیز ہیں ان کے حوالے سے۔ اور تیسرا پہلو تھا کہ اپنی درسگاہوں سے محبت اور تعلق انسان کا کیسا ہونا چاہیے۔ تو وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں تیسرے پہلو پر کچھ کلام عرض کروں گا۔ وفا یہ لفظ سننے میں جتنا اچھا لگتا ہے، اپنانے میں اتنا ہی مشکل ہے۔ ہر شخص اس لفظ کی تاثیر سے تو لطف اٹھاتا ہے، مگر اس کے رموز سے واقف ہو کر اپنی زندگی میں شامل کرنے سے اکثر لوگ کتراتے ہیں۔ سماعتوں سے ٹکراتا یہ لفظ ہر شخص کو اپنے موضوع پر کلام کی اجازت دے دیتا ہے، اور وہ مشکل کوئی اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے، مگر جب کردار کو نکھارنے کے لیے اسے اپنی ذات میں شامل کرنے کی بات آئے تو بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ برسوں کی محبتیں چند لمحوں میں اڑتا ہوا غبار راہ دکھائی دیتی ہیں۔ وفا کی حاجت اس جہاں میں سب کو ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ والدین کو اولاد سے وہ براپے کا سہارا بنے، زوجین کو معاملات میں تاکہ امور خانگی اچھے انداز سے چلتے رہیں۔ اولاد کو والدین سے وفا کا تقاضا اس وجہ سے ہے تاکہ وہ ان کی جذبات کی قدر کریں، مرشد کو مرید سے کہ وہ دل و جان سے اسے اپنا رہنما تسلیم کرے، اور مرید کو اپنے شیخ سے کہ وہ اس کی دستگیری کرے اور معرفت کے جام پلائے، استاذ کو شاگرد سے کہ وہ اس کی محنت کا نعم البدل ثابت ہو جائے۔ شاگرد کو استاذ سے وفا چاہیے ہوتی کہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اس کی ذات میں چھپے ہوئے کمالات و صلاحیت سے آگاہ کرے۔ مجلس علماء نظامیہ ہمیں اسی کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جہاں تمام شاگردوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں پالش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح درسگاہ بھی وفا کا تقاضا کرتی ہے۔ درسگاہ کو اپنے مکین سے اور وہ اسے اپنی یادوں کے گلشن میں سجا رکھنے کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کرتی ہے، مگر ان باتوں کو وہی جان پائے گا جو وفا کو ایک لفظ کی حد تک نہیں بلکہ ایک جذبے کی حد تک جانے، اور جذبہ بھی ایسا جو زندہ رہنے کا سبب ہو۔ جیتے جاگتے وجود سے وفاداری کرنا بھی اپنے طور پر بہت اہم ہے، اور اس تبادلے میں تو حرام کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔ مشہور عربی مقولہ ہے یجوز الربا فی الحب او حب، کہ محبت میں سود جائز ہوتا ہے، مگر چند لمحوں کے لیے اس بات کو دوسری زاویے سے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ کیا معلوم کہ محب اپنی چاہتیں نچھاور ہی اس زیادتی کے لیے کر رہا ہو، اور ایسا بالکل ممکن ہے۔ کوئی اپنی محبت کرنے میں کتنا سچا ہے یہ تب معلوم ہوگا کہ جب وہ اپنے کچھ عرصے کے محسن سے ہر وقت محبت کرے، اور یہ محسن ایک خاص وقت کے بعد اسے کچھ نہ بھی دے سکتا ہو، مگر یہ محبت کا دعوے دار شخص اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے کا جگر رکھتا ہو۔ جان قربان حیات جاویداں کر دیں گے ہم،
اس زمین کو دے کے رفت آسماں کر دیں گے ہم۔ ان بے چار چیزوں میں اہم ترین کسی بھی متعلم کے لیے اس کی درسگاہ ہے، جو پانی، مٹی، اینٹ اور پتھر یا دیگر آلات کے اجتماع سے قائم کردہ ایک عمارت ہے۔ باوفا شخص کی پہچان یہی ہوگی کہ وہ اپنی درسگاہ کہ جس نے اسے چھت فراہم کی، غریب ہو یا امیر، اپنے دامن میں جگہ دے کر اسے صرف دنیا نہیں بلکہ دین کے علوم سے بھی آراستہ کیا جو اس کی ترقی کا سبب بنے۔ اس کی دین کی شروعات سے لے کر رات کے اختتام تک اسے راحت و تسکین سے بڑا ماحول فراہم کیا۔ ذرا اس تصور میں اپنے اس بچپن کا جائزہ لیجئے کہ جو بچپن میرا اور آپ کا اس درسگاہ میں گزرا ہے، کہ راحت و تسکین سے بڑا ماحول ہمیں ہماری درسگاہ نے دیا۔ مطلبی دنیا میں اپنی آغوش میں اسے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، بولنے، تفریح اور آرام دہ نیند کا تحفہ پیش کیا۔ اس مبارک درسگاہ کو یہ محض ایک عمارت سمجھتا ہے یا اپنا اہم ترین اثاثہ کہ جس کو باقی رکھنے کے لیے قلب و جگر کے خون سے بھی اگر اس کے نقوش باقی رکھنے ہوں تو یہ تردد کا شکار ہوئے بغیر اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ یقیناً جن درسگاہوں نے ہمیں ایک بلند مقام پر فائز کیا ہوتا ہے، ہمیں پھر ان کی تعمیر و تزیین کا خوب خیال رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بن محمد بن غزالی کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار نے وصال کے وقت اپنے ایک عزیز دوست کو کچھ رقم دی اور کہا کہ اس سے میرے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا ہے۔ قربان جائیں ایسے دوستوں پر کہ جنہوں نے اس معاملے کو بخوبی سر انجام دیا، مگر حالات کی گردش نے ایک ایسا وقت بھی لا کھڑا کیا کہ جب وصیت کردہ رقم ختم ہو گئی، پھر بھی اس وفادار ساتھی نے اپنی کمائی، بچت، آمدنی سے دونوں شہزادوں کی تعلیم کو جاری رکھا۔ ان الفاظ کو اس تناظر میں دیکھیے گا کہ مفتی اعظم پاکستان کو اپنے گھر کا خیال تھا یا نہیں تھا، لیکن میرا اور آپ کا خیال ضرور تھا۔ اس تناظر میں ذرا سوچئے کہ وہ دونوں شہزادے جن کی تعلیم کی ذمہ داری حضرت امام غزالی کے والد محترم نے اپنے دوست پر ڈالی، تو حالات کی دیگرگوئی جب یوں ہوئی تو انہوں نے اس کا اظہار ان بچوں سے کیا۔ تو اب حضرت امام غزالی کے اس محسن نے آپ کو بلا کر یہ کہا، بیٹا اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا رہا ہوں مگر اب یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے، چنانچہ آپ کو خود اب اس بارے کچھ سوچنا اور عمل کرنا چاہیے۔ تلاش بسیار اور سوچ و بچار کے بعد حل پھر یہی نکلا کہ اب مستقل طور پر تعلیم کے لیے بغداد میں سلجوقی وزیر حضرت خواجہ نظام الملک توسی کے قائم کردہ جامعہ نظامیہ کے لیے رخت سفر باندھنا چاہیے اور وہیں سکونت اختیار کی جائے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے، میں اور آپ، ظاہر ہے ہماری بنیاد کسی ناظرہ القرآن کے کسی ادارے سے ہوئی، کسی حفظ القرآن کے ادارے سے ہوئی، کسی ابتدائی انیشیل سٹیجز پہ جو ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمارے منٹور بنتے ہیں یا جو بھی ادارے بنتے ہیں، جب وہ ہمیں اپنے اوپر لوڈ سمجھنا شروع ہو گئے تو پھر انہوں نے بھی ہمارے لیے انتخاب کیا، تو جامعہ نظامیہ رضویہ کا انتخاب کیا۔ اس موقع پر ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور جب تک یہ سانس میں سانس باقی ہے ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے کہ انہوں نے جس کے ہمیں سپرد کیا وہ ایسا تھا کہ اسے اپنا خیال تھا یا نہیں تھا، اسے ہمارا خیال کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، اور اسی کا نام جامعہ نظامیہ رضویہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع تو نہیں کرتا، مگر مسبب الاسباب ذات کی توفیق سے جو درسگاہ قائم کی گئی تھی اگر وہ نہ ہوتی، یعنی وہ نظام الملک توسی کی قائم کردہ جامعہ نظامیہ، یا میں اور آپ سوچئے کہ اگر یہ جامعہ نظامیہ رضویہ نہ ہوتا تو کیا ہمیں امام غزالی جیسا عظیم عالم اور محدث نصیب ہوتا؟ سوچئے ذرا، اگر جامعہ نظامیہ رضویہ نہ ہوتا تو شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی ہمیں ملتے؟ ذرا سوچئے، اگر یہ جامعہ نظامیہ رضویہ نہ ہوتا تو امیر المجاہدین ہمیں ملتے؟ ذرا سوچئے، اگر یہ جامعہ نظامیہ رضویہ نہ ہوتا تو چار دانگ عالم میں عقائد حقہ کے لیے گواہی جامعہ نظامیہ رضویہ کی کہاں سے ملتی؟ وہ غزالی جن کی ایک تصنیف لطیف احیاء العلوم کے بارے میں
خود ابن عربی یہ کہہ چکے، ابن عربی خود اس کا مطالعہ، یعنی جو اسپرچولیزم کے ایکسپرٹیز ہیں انہوں نے یہاں تک یہ کہا کہ قال سے کسی چیز کو حال میں بدلنا یہ امپاسبل، ممکن نہیں ہے، لیکن حضرت ابن عربی نے اس کو بدل دیا۔ تو ابن عربی سے کس نے سوال کیا کہ تم نے قال سے چیزوں کو حال میں کیسے بدل دا، تمہاری یہ انٹرپریشن کیسے ممکن ہوئی تمہارے لیے؟ تو اس نے کہا کہ یہ احیاء العلوم کی تاثیر ہے، اگر دنیا میں سارے علوم بھی ناپید ہو جائیں تو دین رسول کے علوم کی تابندگی کے لیے میرے لیے غزالی کی کتابیں کافی ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات پر پورا یقین ہے، کتابیں ناپید ہو بھی جائیں، جو تربیت جامعہ نظامیہ نے کی، امیر المجاہدین نے کی، استاد قبلہ حافظ صاحب نے کی، قبر کی کندھوں تک یہ قائم و دائم رہے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے امام غزالی نے بھی اپنی درسگاہ سے علم حاصل کر لینے کے بعد اس سے بیگانگی ظاہر نہیں کی، بلکہ ایک وقت تھا کہ یہاں تدریس کی، اور جب اس درسگاہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں ابن سبا کے فرقہ باطنیہ نے نفرت پیدا کی، تو سب سے پہلے پوری شد و مد کے ساتھ ان فاجروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو میدان میں اترا اور درسگاہ کی ساکھ کو متاثر نہیں ہونے دیا، تو یہ کمال ہے حضرت امام غزالی کا۔ یقیناً آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی افراد کو ان کی درسگاہیں ہی طالب علم سے عالم دین، مفکر، محدث، مفسر، مصنف، مبلغ، محرر اور مفتی بناتی ہیں کہ یہ درسگاہیں اپنے اندر آنے والے ہر ایک سے حسن سلوک کرتی ہیں۔ جو اس میں محنت کے بغیر رہا، اس کے کھانے پینے اور رہائش کو چپ چاپ برداشت کیا، اور ہمیشہ اسے وہی مقام دیا جو ان چیزوں کا حق ادا کرنے والے کو دیا۔ گویا سوتیلی ماں کا سلوک تو یہ درسگاہیں جانتی ہی نہیں ہیں، اور جو اس میں محنت کے ساتھ رہا اسے روشن مستقبل فراہم کیا، اور جو اسے زمانے میں باوقار شخصیت بنا گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان افراد نے اپنی ان درسگاہوں کو کچھ دیا؟ میرا سوال اپنے آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے۔ جامعہ نظامیہ نے تو سب کچھ دیا، میں نے جامعہ نظامیہ کو کیا دیا؟ ہماری درسگاہوں کے ہمارے اوپر جتنے احسان ہوتے ہیں، ہم چاہ کر بھی ان کا صلہ نہیں لوٹا پاتے، مگر اپنی طاقت کے مطابق کوشش تو کر سکتے ہیں کہ اس گلشن کی بہار میں اپنا بھی کچھ حصہ ملایا جائے۔ درسگاہوں کا صلہ یہی ہے کہ اس کی عمارت کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کے ذکر پر سر جھکا کر ادب بجا لایا جائے، اس سے ملاقات کے وقت اپنی محبتوں کی شدتوں کو اس پر نچھاور کیا جائے، اس کی خیر خیریت کے لیے ہمتن گوش ہو کر دعا کرنی اور کروانی چاہیے، اس کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے جانی و مالی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ اس میں رائج اگر کوئی خرابی اس کے وقار کو دندلانے کی کوشش کر رہی ہے تو مل کر مجلس علماء نظامیہ کے پلیٹ فارم پر آئیے اور اسے جڑ سے اکار کر پھینکنے میں اپنا تعاون شامل کیجئے، اور اسے ہر وہ ماحول، فرد اور چیز فراہم کیجئے جو اس کی بلندی اور افق پر چمکنے کا باعث بنے۔ اگر خود کوئی شہرت مل گئی ہے تو اس کے ذکر سے اپنی زبان کو لبریز کرنا چاہیے، تاکہ اپنے دل میں قدر بڑھے اور متابعین کی محبتیں بھی اس سے میسر ہوں، اور اس سے وابستہ ہر فرد سے جو اس کے لیے نیک خیالات و جذبات رکھتا ہے خوش اسلوبی سے پیش آنا چاہیے۔ معلمین ہوں، منتظمین ہوں، خادمین ہوں، ہر ایک سے اس کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے محبتوں اور شفقتوں کا اظہار ہونا چاہیے، تبھی ہم ایسے شخص بن سکیں گے جو وفا کو ایک لفظ نہیں بلکہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے لازمی سمجھتا ہے۔ قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنا سب کچھ وقف کر دینا ہے اس درسگاہ کے لیے جس نے ہمیں سب کچھ وقف کیا ہماری ترقی خوشحالی کے لیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اسی شخص کو وفادار گردانا ہے جو اس رویے کا متحمل ہوتا ہے، جس کی ترجمانی مولانا نواز بشیر جلالی اپنے انداز میں کر رہے تھے۔ اصلا نال جے نیکی کریے تا نسلا نہیں بھول دے، بے اصلا نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے۔ درسگاہوں سے محبت کا ایک عمدہ طریقہ اساتذہ سے پیار اور ادب کرنا ہے، دست بوسی، تعظیمی قیام
اگرچہ ادب کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے، مگر یہ ادب حقیقی یا بناوٹی، اس سوال کا جواب ہم نے اپنے دل سے لینا ہے۔ اگر دل مؤدب ہے تو پھر یہ ظاہری چیزیں کم مقدار میں بھی ہوں تو وافر ہیں، اور اگر دل ہی بیزار ہے تو وقتی جھکاؤ اور گفتگو کا لیپ یہ بالکل نامناسب رویہ ہے۔ غائبانہ محبت سامنے کی محبت سے لاکھوں درجے زیادہ اخلاص رکھتی ہے۔ سامنے آنے پر تعریفی کلمات کہے یا نہ کہے یہ اہم نہیں ہوتا، اہم یہ ہوتا ہے کہ غائبانہ طور پر سوچ مثبت رکھی یا نہیں رکھی۔ اساتذہ کا باادب شخص ان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، ان کی محنت کا معترف ہوتا ہے، ان کی تربیت کا عکس جمیل ہوتا ہے۔ اسی طرح اصل ادب یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ اتنا اخلاص رکھنا چاہیے کہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کا جس حد تک ازالہ ہو سکے وہ ازالہ کرے اور انہیں راحت و تسکین پہنچائی جائے۔ اساتذہ سے دائرہ ادب میں رہتے ہوئے علمی اختلاف رکھنا یا طریقہ کار بدل لینا، اس کی اجازت خود ہمارا جامعہ نظامیہ رضویہ مجلس علماء نظامیہ کے پلیٹ فارم سے دیتا ہے، شاید یہ سکھانے کے لیے کہ اپنے بڑوں سے اختلاف کرنا ہے تو پھر وہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی سے بھی محبت میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ محب کی وجہ سے محبوب پر کوئی انگلی نہ اٹھے۔ عظیم فلسفر سقراط نے اپنے شاگردوں کو ہر وقت قانون کی اور ملک کی محبت سکھائی، چونکہ وہ یہ نظریات رکھتا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر ڈسٹرب ہو جائے تو معاشرہ اور سوسائٹی ڈیزاسٹر میں چلی جاتی ہے۔ تو اس نے اس پر پورا فوکس کیا اور اپنے لوگوں کی تربیت کی، اور وہ خود بھی ٹوٹ کر اپنے ملک سے اور اپنے قانون سے بڑا پیار کرتا تھا۔ آخرکار جب انصاف کے تقاضوں سے ہٹا ہوا ایک فیصلہ جو اس کی موت کے لیے سنایا گیا تو اس نے برجستہ قبول کیا اور محض اس لیے زہر کا بڑا پیالہ پی لیا کہ جن چیزوں کو وہ محبوب رکھتا ہے ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کے فضلاء، اگر کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہوا ہے وہ اگر منصف تو امجد احتیاطاً ہم، ہوا ہے وہ اگر منصف تو امجد احتیاطاً ہم سزا تسلیم کرتے ہیں کسی الزام سے پہلے۔ آخر میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ فتنوں کا دور ہے، ظاہری باطنی سکون چھن چکا ہے، فزیکلی اور اسپرچلی ٹو مچ ڈسٹرب ہے ہم، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کمال بات کی اور دوسری بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا اپنے جامعہ کو بھی نہ چھوڑنا، اپنے جامعہ کے اساتذہ کو بھی نہ چھوڑنا۔